موجودہ ملکی صورتحال پر پنجاب کے سابق وزیر قانون محمد بشارت راجہ نے کیپٹل نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کا جعلی مینڈیٹ پر منتخب ہونے والا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اکثریت کھو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال چل رہی ہے سیاسی طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کا جو منتخب ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو وزیر اعلیٰ آیا تھا وہ اکثریت کھو چکا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اور آئینی لحاظ سے انہیں کوئی جواز حاصل نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ کام کریں۔ میں عددی لحاظ سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب میں جو صورتحال ہے، اس وقت اگر جو لوٹے تھے ان کو نکال دیا جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ عددی لحاظ سے پاکستان مسلم لیگ جو ہے اور ان کا وزیر اعلیٰ اکثریت کھو چکا ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ایوان میں اکثریت حاصل ہے۔ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اگر حمزہ شہباز باعزت طریقے سے اپنے اس منصب سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بہتر آپشن ہے ان کے لیے، نہیں تو دوسری آپشن جو ہم سے متعلق ہے، جس کو ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں، تو میں یقینی طور پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے مطلوبہ اکثریت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ پنجاب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو سٹنگ ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہے، اسے اقتدار سے جانا ہے۔ مرکز کی حکومت محض 2 ووٹوں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کسی وقت جا سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے پنجاب کی۔ میں پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جس طرح قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انہوں نے چیف منسٹر کا الیکشن کروایا، 1 مہینے تک اس چیف منسٹر کا اوتھ نہیں ہو سکا، اوتھ ہونے کے بعد آج تقریباً 1 مہینہ ان کو ہونے کو ہے، وہ اپنی کیبنٹ نہیں بنا سکا، کوئی پنجاب میں فعال طریقے سے بطور چیف منسٹر اپنا کردار ادا نہیں کر سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز پنجاب کی تاریخ کا ایک منفرد وزیر اعلیٰ تھا، جو 1 مہینہ حلف نہیں لے سکا، جو ابھی تک کابینہ نہیں بنا سکا۔ ہاں، بہرحال ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے ساتھ اپنے نام کے وزیر اعلیٰ لکھ لیا ہے، لیکن اگر انہیں تھوڑا سا آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تو شاید وہ کوئی ایسا غیر قانونی کام نہ کرتے۔ بہرحال اس وقت جو ہماری پاس اطلاعات ہیں، بیوروکریسی نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کیا ہوا ہے، کوئی ان کا حکم نہیں مانتے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا۔ دا مومنٹ فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کتنی بیوروکریسی میں تبادلے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں ابھی کابینہ نہیں بنا سکتے، تو یہ کیا کس طرح چلا؟ یہ دیکھیں، بالکل آپ کا فرمانا درست ہے کہ پنجاب میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے کام ہیں، بلکہ بہت سارے کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مصطفیٰ امپیکس کا کیس آیا تھا، جس کیس میں عدالت نے آبزرویشنز دی تھی، اور وہ آبزرویشن یہ تھی کہ جب گورنمنٹ آف پنجاب کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب مینس چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ۔ تو اس چیف منسٹر کے پاس کبھی کیبنٹ تو رہی ہی نہیں ہے، نہ یہ کیبنٹ بنا سکا، تو جتنے بھی اقدامات تھے ان کے وہ غیر آئینی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بیوروکریسی نے اب ان کا کہا ماننے سے انکار کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے یہ بھی نوٹس میں ہوگا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو لیا ہے، اور سو موٹو اس بات کا لیا ہے کہ جو اپنے خلاف کیسز کو ختم کرنے کے لیے یہ شواہد ختم کر رہے تھے، جو افسران تندہی سے ان کے خلاف تفتیش کر رہے تھے، ان کی ٹرانسفرز ہو رہی تھی اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا سو موٹو ہے
وہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اقدام ہے، اور ڈسپنسیشن آف جسٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایک واضح آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ قطعی طور پر جو یہ تاثر ہے وہ زائل ہو جائے گا کہ کوئی شخص اقتدار میں آنے کے بعد اپنے آپ کو غیر قانونی طور پر بغیر ٹرائل کے تفتیش کے مراحل میں جو ہے وہ کلیئر کر لے۔ ہاں، اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے اس کو رائٹ حاصل ہے وہ عدالت میں جائے، عدالت سے اپنے آپ کو کلیئر کروائے، لیکن انویسٹیگیشن مطلب میں یہاں بالکل واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے اپنا لگا کے ایف آئی اے کے سارے کیسز ہم ختم کروا دیں گے، یا نیب کی امینڈمنٹس پروپوز کر کے نیب کے سارے کیسز ختم کروا دیں گے، تو سپریم کورٹ نے اس ممکنہ صورتحال کو ختم کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو، عدالتوں پہ فیصلہ کا جو ہے ان کا احترام لازم ہے۔ کبھی کسی وقت اگر میرے خلاف کسی عدالت کا فیصلہ آتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے خلاف اپیل میں جاؤں، لیکن اس پر بطور ایک فیصلہ کے میں تنقید نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آج سے کچھ ماہ پہلے جس فیصلے کے نتیجے میں ہماری سینٹر میں گورنمنٹ ختم ہوئی، تو ہم نے فیصلے پر تنقید نہیں بلکہ ہم نے فیصلے پر خدشات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ریویژن کے لیے بھی گئے بھی ہیں، اور وہ ہمیں اعتراض صرف اس بات پہ تھا کہ جس طرح لیٹ نائٹ عدالتیں لگائی گئیں، ایک تاثر دیا گیا یا تاثر عدلیہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، تو دوسرے فریق نے اس اپنے حق میں اس تاثر کو لینے کی کوشش کی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ پر تنقید سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ عدلیہ کا کام ہے انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ دینا، اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سر کابینہ جو گئی ہے باہر اپنا شہباز شریف سمیت پوری، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب جس طرح اپنی کیبنٹ کو لے کر باہر گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اور بحیثیت پاکستانی آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث تھا۔ کسی ملک کا آئینی سربراہ ایسے شخص کو ملنے کے لیے جائے کہ جس کو ہمارے ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے سزا دی ہو اور وہ قیدی ہو، اور پھر وہ عدالتی فیصلوں کا انحراف کرتے ہوئے ملک سے باہر چلا جائے اور مفرور ہو۔ ایک مفرور کے پاس وزیر اعظم پاکستان کا جانا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط اقدام تھا، ایک شرمندگی کا مقام تھا، اور یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا انتہائی غلط تھا، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اچھا راج صاحب، اگر پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ جاتی ہے، عمران خان صاحب واپس آ جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ ڈالر کی ریٹ بڑھ رہا ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے معیشت کو ایک پازیٹیو ٹریک پہ چڑھایا ہوا تھا، اور معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی کل میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے متعلق جو ماہرین ہیں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے مرحلہ وار ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ کرنا تھا، اور آئندہ 5 سالوں میں ہم نے ایک ریکارڈ قائم کرنا تھا کہ ہم نے یہ ایکسپورٹس کی ہیں، لیکن ان فیصلوں سے ان کو دھچکا لگا۔ تو ڈالر کی جو میں سمجھتا ہوں اس وقت صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کی ذمہ دار موجودہ گورنمنٹ ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کل جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ان کے پاس کوئی اس کا چارہ کار نہیں تھا، اور آج پوری قوم جو ہے ان کی نااہلی کا رونا رو رہی ہے، اور یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سابقہ حکومت تو جہاں پہ ڈالر چھوڑ کر گئی تھی، اگر وہاں پہ رہتا تو جتنا آپ مرضی ہمیں کرٹیسائز کر لیتے،
لیکن جہاں پر اب جو موجودہ حکومت لے آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نااہلی ہے اور قوم کے ساتھ ظلم اور اس ملک کی اکانومی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ سر ایسا بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ ہم کال دیں گے آپ اسلام آباد، تو اسلام آباد میں اگر آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں، اگر آپ وزیر داخلہ ہوتے تو یہ کیا سچویشن تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان صاحب نے کال دی ہے نا، ایک وزیر داخلہ نہیں 10 وزیر داخلہ لگے رہے نا تو وہ قوم کو اسلام آباد آنے سے نہیں روک سکتے۔ آج قوم جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور قوم کھڑی ہوئی ہے اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے، قوم کھڑی ہوئی ہے اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے، قوم کھڑی ہوئی ہے حرمت رسول کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان تینوں مقاصد سے اس قوم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور نہ ہی ان مقاصد کے حصول کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔